خیریت سے ہیں؟ آپ ایک دفعہ پھر آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ابتحاج صفدر آپ کی خدمت میں پیش اور آج آپ بہت اچھے سیشن کے ساتھ ابتحاج صفدر آپ کی خدمت میں آیا ہے، اور انشاءاللہ آج ہمیں امید ہے کہ ہم ایک اچھی لرننگ پوائنٹ ہم اس سیشن سے سیکھیں گے اور چیزوں کو گریب کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم آرٹ آف گول سیٹنگ کیسے، کوئی گول ہم نے سیٹ کرنا ہو اپنی لائف کے اندر تو اسے ہم گول کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف کے اندر، ان چیزوں کو، ان سٹیپس کو اڈاپٹ کریں گے، ان کو دیکھیں گے اور ان پہ ورک آؤٹ کریں گے۔ سب سے پہلے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ آئی ایم گڈ اور آئی ایم بریلینٹ، ایکسٹرا آرڈنری، سپر اور آؤٹ اسٹینڈنگ۔ میں خیر خیریت سے ہوں، اللہ کا بے حد احسان ہے، اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، آپ سب دوست ابو آپ کا جنہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا اس سیریز کے اندر، اور ان لوگوں کا بھی جنہوں نے مجھے ایڈوائسز کی کہ اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ اب میں کچھ کی پوائنٹس اپنے پاس لکھ کے رکھ لیا کروں تاکہ ان کو بریفلی ڈسکس کیا جا سکے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تھیوریٹیکل سیشن نہ بتایا جائے، بلکہ پریکٹیکل چیزیں بتائی جائیں جن سے آپ کو فائدہ ہو سکے، اور پریکٹیکل ایگزامپلس دی جائیں، جس میں میں نے کل آپ کو اپنی سٹوری شیئر کی، اپنی سٹوری کے بارے میں بتایا، پریکٹیکل ایگزامپلس دی جائیں جو آلریڈی لوگ کر چکے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ تو گول سیٹنگ میں بھی کامیابی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں صرف 5% لوگ ہیں جو سسٹمیٹیکلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کا سوچتے ہیں اور اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ تو وہ ایک کوٹیشن ہے کہ اے جرنی آف 1000 مائل اسٹارٹیڈ ود سنگل اسٹیپ، کہ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو فرسٹ اسٹیپ آپ کو لینا پڑتا ہے، اس چیز کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اور فرسٹ اسٹیپ آپ کسی بھی چیز میں سٹارٹنگ میں کوئی بھی چیز آپ نے کام کرنا ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرنا ہے، تو اس میں آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا۔ پہلا قدم آپ اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اگلے قدموں کے بارے میں پتہ چلے گا، آپ کو راستے کا تعین ہوگا، آپ کو ڈائریکشن پتہ چلے گی، آپ کو وے پتہ چلے گا، آپ کو اس کام کو کرنے کے مختلف طریقے پتہ چلیں گے۔ تو اسی طرح آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے اور سکسیس لینی ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو قدم بڑھانا ہوگا۔ کسی بھی چیز میں قدم بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے، ایکشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایکشن میکس اے مین پرفیکٹ، اور جتنے آپ ایکشن لیتے ہو، اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہو، آپ سکسیسفل آدمی ہو، آپ کامیاب شخص ہو۔ اور کامیابی بہت زیادہ ضروری ہے، اور کامیابی کس سے ملتی ہے؟ ایکشن ٹیکنگ سے ملتی ہے۔ جتنے آپ ایکشن لیتے ہو، آپ جب بھی کوئی ایکشن لیتے ہو، اس میں اگر آپ کو ناکامی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کی لرننگ ہوتی ہے، اور اس لرننگ کو آپ یوز کر کے، اسے یوٹیلائز کر کے آپ نیکسٹ بار وہ کام نہیں کرتے جو آلریڈی آپ نے کیا اور اس پہ ناکام ہوئے۔ آپ کو ایک نیا وے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیا وے سرچ آؤٹ کرنا ہے اور اس سے کامیاب ہونا ہے۔ اور آج میں نے ٹاپکس سٹیپس بھی لکھے ہیں۔ سٹیپ میں یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خوشی کو انجوائے کرتے ہیں، اس پہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، اور وہ خوشی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ، ہر لوگوں کے ساتھ اپنی شیئرنگ کرتے ہیں، اپنی خوشی کو بانٹتے ہیں۔ جب آپ خوشی کو بانٹیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس سے کیا ملے گی؟ اور مزید خوشی ملے گی۔ لوگوں میں سب سے بڑی خامیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم خوشیاں بانٹتے نہیں، اپنی خوشیوں کو بانٹنا سیکھیں۔ تو خدا تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جب آپ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بانٹتے ہیں، خدا آپ کو بڑی بڑی خوشیاں دیتا ہے، بڑی بڑی خوشیوں سے نوازتا ہے۔ اور آرٹ آف گول سیٹنگ، اب ساتھ ساتھ آپ کے کمنٹس بھی لے لیتے ہیں۔
وعلیکم السلام بلال بھائی، بہت شکریہ آپ نے ہمارے سیشن کو جوائن کیا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ خیر خیریت سے ہوں گے امید ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے گول سیٹنگ کے بارے میں تو لازمی ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ کنٹینیو کریے، اور آپ کو بتائیں گے کہ گول سیٹنگ ہوتی کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ آج دنیا میں بہت کم لوگ ہیں جو اپنے مقصد کا تعین کرتے ہیں، اپنے جو گول ہے یا آبجیکٹو ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرا گول ہے، یہ میرا آبجیکٹو ہے، یہ میری ڈائریکشن ہے۔ جب تک ان لوگوں کو اپنے کنسیپٹ، اپنے آئیڈیاز، اپنی آئیڈیالوجی کی سمجھ نہیں آتی، وہ ناکامی کی طرف چلتے ہیں۔ تو کامیاب شخص وہ ہے جو اپنی ڈائریکشن، اپنے ڈریمز، اپنے گولز کی پراپر وے سے ایگزیکیوشن کرے، اس پہ ایکشن ٹیک کرے، اور پلس وہ کیا کرے۔ فار ایگزامپل آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک گاڑی ہے یا ایک سٹاپ ہے، بس کا سٹاپ ہے، تو وہاں پہ ایک مسافر بیٹھا ہوا ہے۔ تو مسافر کیا کرتا ہے کہ اس نے کہیں جانا ہے، اس کے پاس سامان بھی ہے، اس کے پاس ریسورسز، اس کے پاس پیسے بھی ہیں، کرایہ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے۔ لیکن جب کوئی گاڑی والا اس سے آ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے جانا کدھر ہے، تو اسے وہ جواب دیتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ تو کیا ہے، اس کو اپنی ڈائریکشن کا ہی نہیں پتا۔ تو گاڑی والے کو کیا لگے گا، اس کو عجیب سا ہی لگے گا کہ یار اس کے پاس سب چیزیں ہیں لیکن اس کے پاس اپنی ڈائریکشن سیٹنگ نہیں ہے کہ میں نے کس وے میں جانا ہے۔ میں نے راول پنڈی جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم ڈائریکشن سیٹ نہیں کرتے، اور لوگوں میں سب سے بڑی جو خامیاں ہیں وہ ڈائریکشن سیٹ نہ کرنا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ڈائریکشن سیٹ کریں یا کوئی بھی چیز لرن کریں، ابھی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس کے بہت زیادہ کچھ کی پوائنٹس ہیں ان کو آپ کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کرنا ہوگا۔ ذہن نشین ایسے کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے جو میں کہتا ہوں کہ بہترین پوائنٹ ہے کسی بھی چیز کو لرن کرنے کا یا لرننگ ایٹیٹیوڈ قائم کرنے کا، وہ ہے زیرو بیسڈ تھنکنگ۔ جب بھی آپ کا پیالہ یا جب آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شیشے کا گلاس ہے، شیشے کا گلاس فل پانی سے بھرا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہو اس میں اور پانی، تو وہ کیا ہوگا، پانی نیچے گرے گا، پانی اس کے اندر نہیں ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، اس کے اندر نہیں رہے گا، بلکہ وہ نیچے گرے گا کیونکہ نالج اوور ہو گیا۔ اسی طرح کسی چیز کو بھی، ابھی یہ جو جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ سب لوگوں کو، میکسیمم لوگوں کو آپ کو پتہ ہوگی اور آپ ان سے فیملیئر ہوں گے۔ جب آپ ان چیزوں سے فیملیئر ہیں تو آپ کہیں گے یہ مجھے بھی پتہ ہے، یہ چیز تو مجھے پتہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاس زیرو بیس تھنکنگ ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنا وہ گلاس خالی کرنا ہوگا پہلے، اور سوچنا ہوگا کہ ابھی میرے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں اسی نالج کو ایگزیکیوٹ کر کے یہاں سے لرن کرنا ہے، یہاں سے نئی چیز ہمیں ملے گی۔ میں کوئی چیز بتاؤں گا، آپ کو اس میں آپ کو ایگزیکیوشن پتہ چلے گی، آپ کو ایکشن پتہ چلیں گے، آپ کو کوئی نیا سٹیپ ملے گا، اور آپ کو اس چیز پہ پختگی ہوگی کہ یار یہ بات مجھے پہلے بھی پتہ تھی، اب بھی مجھے یہ بات پتہ چل رہی ہے، اور اس چیز میں واقعی کوئی پختگی ہے۔ سقراط بہت نامی گرامی شخصیت ہے، سائیکولوجسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، بہت بڑا تھنکر بھی کہہ سکتے ہیں، اور بہت بڑی شخصیت کا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ سقراط کہتا ہے کہ آئی نو بٹ آئی ڈونٹ نو، میں جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ کہ یہ چیز جب آپ کے اندر آ جاتی ہے نا کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے لرن کرنا ہے، مجھے سیکھنا ہے، مجھے دیکھنا ہے چیزوں کو، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کس چیز سے آپ نے گریب کرنا ہے، اپنے لرننگ ایٹیٹیوڈ کو بڑھانا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ اور خود جب بھی میں ہمیشہ اپنے سیشن میں کہتا ہوں کہ لرننگ ایٹیٹیوڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے۔ آج میں آپ کو گول سیٹنگ کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو
ایک بہت بڑا باکسر گزرا ہے جس کا نام ہے بروس لی، آپ نے سب نے سنا ہوگا. وہ بہت اچھی بات کرتا ہے کہ نوئنگ از ناٹ انف بٹ یو شوڈ ٹیک ایکشن. کہ نوئنگ از نتھنگ، نوئنگ از ناٹ انف بٹ یو شوڈ ٹیک ایکشن. کہ جب بھی کوئی کام کرو اس کا پہلے آپ ایکشن پرفارم کرو. آپ کو اس کو جاننا ضروری نہیں ہے صرف، بلکہ اس پہ ایکشن پرفارم کرنا ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ تصور جو ہے وہ ہاف تھنک ہے کسی جاب کو کرنے کی. کہ آپ کوئی چیز تصور کر لیں تو سمجھیں کہ ہاف آف ورک آپ کا ہو گیا ہے، اور اس پہ پلان تیار کر لیں. تصور کریں اور پلان تیار کریں، اور اس کے بعد ایگزیکیوشن کریں. ایگزیکیوشن ہاف پلان کر لیں، اور پلاننگ جو ہے آپ کی ہاف پلان آپ کا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے جب تک آپ پلان اس چیز کا تیار کر لیتے ہیں. تو ضروری ہے ان چیزوں میں کہ میں نے کچھ یہ آج سٹیپ بھی لکھے ہوئے ہیں، کیونکہ کافی دوستوں نے مجھے کہا کہ آپ انسکیجول بولتے ہیں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں ٹاپک کے اوپر سٹیپ لکھ لوں کہ کن ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو ویلکم ریپوٹیشن ہونی چاہیے آپ کے اندر. ویلکم کسی چیز کو بھی سیکھنے کی، آپ اسے ویلکم کریں. ہر چیز کو سیکھنے کی ویلکم کریں، کیونکہ جب آپ اسے ویلکم کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو ایک نیو پوائنٹ اس کے اندر سے آپ کو گریب ہوگا، ایک نیو پوائنٹ آپ اس سے سیکھیں گے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ شاعر بہت اچھے طریقے سے کہتا ہے، اقبال کا شعر ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی بخش امتحان اور بھی ہے. تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. تو یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں. کہ مطلب آپ جو بھی لرن کر رہے ہو، آج آپ نے 10% سیکھا، کل آپ 15% سیکھو گے یا 12% سیکھو گے، پرسوں آپ 20% سیکھو گے، ترسوں آپ 30%. اس آن ورڈ آپ کی لرننگ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ چلتا رہے گا. وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لرننگ ایٹیٹیوڈ. اور زگلر کہتا ہے ریپیٹیشن از دی مدر آف لرننگ. جب بھی کوئی چیز آپ رپیٹ کرتے ہو ریپیٹڈلی، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اپنا نالج کیا لوگوں میں شیئر کیا، لوگوں میں لرننگ ایٹیٹیوڈ قائم کیا، اپنے نالج کو اپنے پاس نہیں لگا بلکہ اس کی ریپوٹیشن بڑھائی. تو کیا ہوا، میرا نالج مجھے پکا ہوتا گیا، پختگی اس میں آتی گئی. تو اسی لیے کہتا ہے زگلر، بہت بڑا اسکالر ریسرچر، کہتا ہے کہ ریپیٹیشن از دی مدر آف لرننگ. کہ جب بھی آپ کوئی چیز ریپیٹ کرتے ہو، ریپیٹڈلی اس پہ بات کرتے ہو، اس پہ لرننگ ایٹیٹیوڈ شو کرتے ہو، تو وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ آپ کی پختگی بن جاتی ہے، وہ مدر بن جاتی ہے. مین چیز ہے وہ لرننگ ایٹیٹیوڈ کی. اچھا، جب بھی آپ کوئی لرن چیز کرو، گول سیٹنگ کرو یا کچھ بھی کرو، تو بیکم اے ٹیم ممبر. بیکم اے ٹیم ممبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کرو، اس میں حصہ لو، بڑھ چڑھ کے حصہ لو. فار ایگزامپل ابھی آپ سیشن سن رہے ہو تو آپ کمنٹ کرو، میرے سے کوشچنس کرو، آپ لائیو رہو، اس کی چیزوں کو سنتے رہو، لرننگ ایٹیٹیوڈ اپنا قائم رکھو. تو جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ کیا بن جاؤ گے، آپ مین پلیئر بن جاؤ گے. آپ میں پلیئر، پہلے آپ مڈل آرڈر میں کھیلو گے، پھر فرنٹ پہ، پھر اسی طرح آپ مین پلیئر، اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کیپٹن بھی بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو نیم آف دا گیم از ایکشن. ایکشن از ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ جو بھی سیکھو، میں نے وہی بتایا، لرن اینڈ شیئر از ویری امپورٹنٹ تھنگ. کہ آپ جو بھی سیکھو لوگوں تک اس کا نالج ایکسپریس کرو، شیئر کرو. جتنا آپ شیئر کرو گے اتنا آپ کو نالج آپ کے اندر اور پختگی اس میں پیدا ہوگی، اور اڈاپشن آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوئے گا، اور آپ کے اندر جذب ہو جائے گا وہ نالج، اور جذب آتا جائے گا نالج، آپ اسے جذب کرتے جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہوگا آپ پہ جب آپ کسی چیز کو دوسروں لوگوں تک. اسلام میں ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز آپ سیکھو
لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کرو. جب آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو گے ڈیفینیٹلی آپ کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور اگلے آنے والے کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. اچھا یہ ہم نے کچھ سٹیپس کو فالو کر لیا. اچھا جی کامیابی کا جو نظام ہے نا وہ بہت زیادہ ایزی ہے, کوئی مشکل نظام نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہو چیزوں کو کہ کامیابی کا مین مقصد کیا ہے. مین مقصد ہے پہلے آپ گول کو سیٹ کرو. اب گول میرا ایسے ہو کہ جی میں نے بہت زیادہ پیسہ کمانا ہے. دس از ناٹ اے گول, دس از اے ڈریم. یہ ڈریم ہے, یہ گول نہیں ہے. اور میں نے کہنا جی میں نے بہت بڑی کار لینی ہے یا میں نے بہت بڑا گھر لینا ہے, تو بہت بڑا یہ جسٹ اے ڈریم. یہ ڈریم ہے, یہ خواب ہے, یہ گول نہیں ہے. گول از اے ڈفرینٹ سینس جس میں ٹائم بانڈ آ جائے, جس میں ریسٹرکشن آ جائے, جس میں پلان آ جائے, جس میں ایکشن ٹیکنگ آ جائے, جس میں کمٹمنٹ آ جائے, جس میں فوکس آ جائے. یہ چیزیں جب اس میں ڈریم میں ایڈ ہو جاتی ہیں تو یہ پورا فارمولا گول اورینٹیشن کا بن جاتا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ گول سیٹنگ اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک بہت اچھا سنیپ شوٹر ہے, اس کے پاس اچھی پسٹل بھی ہے, اس کے پاس اچھی بلٹس بھی ہیں, اس کے پاس ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اب اسے کھڑا کر دیتے ہیں کسی میدان میں, لیکن اسے ڈائریکشن نہیں بتاتے کہ اس نے کس جگہ پہ شوٹ کرنا ہے. تو کیا ہوگا, اسے اس چیز کا پتہ نہیں چلے گا کہ میں نے اس چیز کس ڈائریکشن میں, کس گول میں, میرا گول کیا ہے. جب اسے گول میں نہیں پتا ہوگا تو وہ کیا ہے, بیکار, اٹس زیرو. وہ زیرو ہے اس ٹائم, کیونکہ اسے اپنا گول, اپنا آبجیکٹو نہیں پتا. جس انسان کو اپنا گول اور آبجیکٹو نہیں پتا, اس کی اپنی سیٹنگ نہیں ہے, اس چیزوں کو اس نے اڈاپٹ نہیں کیا, لرننگ ایٹیٹیوڈ نہیں قائم کیا, نالج نہیں لیا, اپنے اندر اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری نہیں بنایا, بیسٹ نہیں بنایا اور اسٹینڈنگ نہیں بنایا, تو وہ ابھی زیرو ہے. تو کمپیوٹر بھی جیسے دو سمجھتا ہے, ڈیجٹ سمجھتا ہے, زیرو یا ون. تو دنیا میں بھی دو ہی ڈیجٹس ہوتے ہیں, یا زیرو ہوتا ہے یا ون ہوتا ہے. یا آپ کامیاب ہیں یا آپ ناکام, درمیان میں مڈل میں کچھ بھی نہیں ہوتا زندگی کے اندر. تو ہو ٹو سیٹ گول, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چیزیں. اسی طرح آپ کے گول نہیں سیٹ, ایک فٹ بال کا گراؤنڈ لے لیں, اس میں گول ہی نہیں سیٹ. گول کس ایریا میں ٹیم اے کا گول ہے اور کس ایریا میں ٹیم بی ہے, تو گول ٹیم کے پلیئر گول کدھر کریں گے, انہیں اپنی ڈائریکشن, ان کا گول ہی نہیں پتا. جب آپ کے پاس فکس ایک ڈائریکشن میں گول ہوتا ہے, کوئی ڈائریکشن ہوتی ہے, تب آپ اس چیز کو اچیو کرنے میں اپنا ٹائم بھی لگاتے ہو, اپنی کمٹمنٹ بھی لگاتے ہو, اپنے فوکس بھی لگاتے ہو, اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وہ ڈریم بھی کرتے ہو. ہر چیز آپ کی, وہ کائنات کی ہر چیز نا آپ کے ساتھ مل کے اس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگ جاتی ہے, اور ایٹ لاسٹ آپ اچیو کر جاتے ہو. تو راستے تعین کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ شاعر نے بہت اچھے طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. اورے آج اپنے زخم پیا کر کے چھوڑے گا, اورے آج اپنے زخم پناہ کر کے چھوڑے گا, لہو رو رو کر محفل کو گلستاں کر کے چھوڑے گا. جلانا مجھ کو ہر شمع دل کو سوزے پناہ سے, جلانا مجھ کو ہر شمع دل کو سوزے پناہ سے, تیری تاریخ راتوں میں شمع جلا کر چھوڑوں گا. اگر گونچوں کی صورت میں دل درشات نہ پیدا, چمن میں مشتاق اپنی پریشان کر کے چھوڑوں گا. پروانہ ایک تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو رکھوں گا. تو کیا کرنا ہے, پروں گا ایک تسبیح میں ان بکھرے دانوں کو, کہ اس کا مطلب ہے کہ ٹیم بلڈنگ
بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں لیڈرشپ کوالٹی آ گیا پورے شعر میں بہت زیادہ ہے کہ جب انسکیجول ہوئی ہو انسانوں کی ایبلٹیز تو اس کو ٹیم بلڈنگ میں کیسے لے کے آتے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک بندہ بہت اچھا ہے، ایک بندہ نارمل ہے، ایک بندہ بہت برا ہے آپ کی ٹیم میں. ایک آپ کے آرڈر کو اوبے کرتا ہے، ایک نہیں کرتا، ایک تھوڑا نکما ہے، ایک ٹائم ٹیبل کا پابند ہے، ایکسپرٹ ہے، ٹائم مینجمنٹ کو مانتا ہے، دوسرا نہیں مانتا، تیسرا درمیان میں ہے. تو آپ نے ان سب کو، ان تسبیح کے دانوں کو جو بکھرے ہوئے ہیں، ان کو سب کو ایک پروان میں نچوڑنا ہے. جب آپ ایک پروان میں نچوڑیں گے تو وہ ایک ٹیم بنے گی. کہتے ہیں 2 × 2 = 4، تو ملٹیپلیکیشن کا قانون یوز ہوتا ہے. تو ملٹیپلیکیشن قانون بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت بڑی چیز ہے دنیا کے اندر ملٹیپلیکیشن کا قانون. اور جب آپ پروان میں ایک چیز کو لے آتے ہیں تو وہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح بن جاتی ہے، ایک ڈائریکشن بن جاتی ہے، ایک اس کی لک بن جاتی ہے. تو اسی طرح آپ جب مختلف ابلٹیز کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے ان کی یوٹیلائزیشن کر دیتے ہو، ان کو مینیج کر دیتے ہو، تو وہ ایک آرگنائزیشن بن جاتی ہے. اچھا جی، شاعر پھر کہتا ہے جو مشکل ہے اس مشکل کو آسان کر کے چھوڑوں گا. مجھے رہنے دے اے ہم نشا اس شغلِ پیائے کافی میں اس داغِ محبت کو روشن کر کے چھوڑوں گا. میں اس داغِ محبت کو روشن کر کے چھوڑوں گا. تو ability to see your vision, your concept, your ideology is very important. آپ کی لائف، آپ کی مشن، یہ سارا چیزیں، آپ کی گول اورینٹیشن، آپ کی ہر چیز. فرسٹ ڈیسائیڈ یور گول دین ڈیسائیڈ یور ڈائریکشن. جب آپ گول ڈیسائیڈ کرتے ہو، آپ چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو راستے خود کھل جاتے ہیں. خدا راستے اس طرح اوپن کرتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ راستے کہاں سے نکل رہے ہیں. تو وہ گریٹ کوٹیشن ہے انگلش کی، وٹ ایور یو کین پرسیو یو کین اچیو، وٹ ایور یو کین پرسیو یو کین اچیو. جو آپ تصور کرتے ہیں وہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں. تو یہ روشنی ہے، وہ بڑے خوبصورت انداز میں شاعر نے کہا ہے. آنکھ جو دیکھتی لب پر آ نہیں سکتا، آنکھ جو دیکھتی لب پر آ نہیں سکتا، محو حیرت ہو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. محو حیرت ہوں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب سنگل کلک پہ دنیا آپ کے پاس ہے. ایک دور ایسا تھا جب آپ کے پاس آپ کی ٹارگٹ آڈینس نہیں ملتی تھی. اب آپ کو سنگل کلک پہ آپ کی ٹارگٹ آڈینس ملنا شروع ہو گئی ہے. آپ کو ایک دن ایسا تھا جب صابن کی ضرورت نہ تھی، کمپنیوں نے تب بھی صابن بنانا چھوڑا نہ، اور اس کو بناتے گئے لوگوں میں اس کی عادات پیدا کرتے گئے، اس میں ہیبٹ کریٹ کرتے گئے، اور آخر کار کیا ہوا، لوگ اس صابن کے عادی بن گئے، ان کو اس کی ہیبٹ پڑ گئی، اور وداؤٹ صابن اب وہ کہیں بھی جانا بھی پسند نہیں کرتے. ہاتھ بھی صابن سے دھوتے ہیں، منہ بھی صابن سے دھوتے ہیں، اور نہاتے بھی صابن سے ہیں. تو اس کی ضرورت پیدا کی گئی. ایک دور ایسا تھا جب موبائل نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، پیغام کبوتروں کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے. کمپنیوں نے کیا کیا، موبائل بنانا شروع کیے، چھوڑے نہیں. لوگوں میں اس کی ضرورت ایجاد کی ماں بنائی، اور لوگوں میں اس کو انہیریٹ کیا، ان کو ہیبٹ ڈالی. اور اب کیا ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، اور اتنا موبائل، ایسا موبائل ہے جسے ہم سوچ بھی ہی نہیں سکتے کہ اس میں کیا کیا فیچرز آ گئے ہیں. سنگل کلک پہ آپ گوگل میپ، دنیا کا کوئی کونا آپ گھوم سکتے ہیں، کسی کونے میں آپ جا سکتے ہیں، اور اس پہ اچیو کر سکتے ہیں چیزوں کو. اچھا جی، یہ تو امپورٹنٹ ہو گیا. ہم نے گول دیکھے کہ گول کو سیٹ کرنے کے طریقہ کار، کے پہلے آپ اپنے گول کو سیٹ کریں. گول کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے
آج میں نے اب پریکٹیکلی چیزوں کو کرنے کی پوری کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی ایک ڈریم بک بنائیں. ڈریم بک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جسے آپ پاکٹ ڈائری بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آج میں نے بنائی ہے اپنی پاکٹ ڈائری. دوبارہ سے پہلے بھی میں بناتا ہوں، لیکن آج یہ میں آپ کے سامنے میں نے لے کے آیا ہوں اور پراپر اس کو بنایا ہے میں نے، اور اس کو نام دے مائی ڈریم بک. یہ میری ڈریم بک ہے. کوئی بھی آپ لے لیں، کسی بھی شاپ سے آپ کو مل جائے گی. 50 to 100 روپیز کے درمیان آپ کو یہ پاکٹ ڈائری مل جائے گی. اب اس میں اپنے گولز لکھیں، اپنی لائف کے گولز لکھیں. بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے گولز، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، آپ کے سوشل سرکٹ کے لیے. تو یہ آپ کی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں آپ کے پاس جو جو آئیڈیاز آئیں، جو جو ویژن آئے، وہ آپ اس کے اندر رائٹ کرتے جائیں، لکھتے جائیں. اچھا جی، گول کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے روحانی گول. روحانیت کیا ہے؟ سب سے پہلے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے روحانی گول دیکھنے چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں حقوق اللہ. اور حقوق اللہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنائیں. اس میں ہم اپنی نمازوں کو بہتر کریں. میں نے اپنی ٹرائی کی ہے، کوشش کی ہے کہ کیونکہ میں وہ بات نہیں کر رہا جس پہ میں عمل خود نہیں کر رہا. میں نے کوئی بھی بات ایسی نہیں کی جس پہ میں عمل نہ کر رہا ہوں. میں وہی باتیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں جس پہ میں عمل کر رہا ہوں، جس میں میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں کہ میں اس پہ عمل پیرا ہوں، اور یہ میں بات اپنی آڈینس تک پہنچا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں. میری کوشش ہے کہ میں نے اپنی نماز کو بہتر کیا ہے. نماز کے بعد نماز تہجد کو ادا کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں آج کل. کوشش ہے، اپنی گول کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ جسٹ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، یا آپ کو یہ نہیں شیئر کر رہا کہ میں بہت نیک پرہیزگار ہوں. میں نے وہ بات اپنی آڈینس تک پہنچانی ہے جس پہ میں خود عمل کر رہا ہوں. سیکنڈ، میں نے اپنی قرآن کے تلفظ میرے تھوڑے سے خراب تھے، ان کو حافظ صاحب سے مل کے ان سے سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں آج کل. یہ بھی ایک میرا گول ہے، میرا آبجیکٹو ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں 2 منتھ کے اندر اس گول کو میں اچیو کر لوں. تیسرا کہ میں جب اس کو بہتر کروں چیزوں کو، تو میں کیا کروں، ان چیزوں کو بہتر کر کے اپنے آپ میں چیزوں کو اور بہتری کی طرف لے جاؤں. حفظ قرآن کی طرف میرا یہ کہہ لیں کہ ڈریم ہے ابھی، کیونکہ اس کے کوئی فکس ڈائریکشن میں نے مینشن نہیں کی، بلکہ اس میں یہ تھا کہ میں نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ زندگی میں جب بھی مجھے موقع ملا، کیونکہ میں نے پہلے بھی ٹرائی کیا تھا، جب بھی موقع ملا میں اس چیز کو میں اس چیز سے سیکھوں گا. حفظ قرآن بہت بڑی سعادت ہے، اور میری کوشش ہے کہ حفظ کی سعادت میں حاصل کروں. اور اسی طرح جو بھی آپ کا روحانی گول ہو، آپ نے اپنی مینٹلٹی لیول کو بیٹر کرنا ہے. آپ کو دعائیں نہیں آتی، دعائیں سیکھنی ہیں، کلمے سیکھنے ہیں، اسلامک نالج حاصل کرنا ہے، مجلسیں اٹینڈ کرنی ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو روحانی گول ہے وہ کتنا بہتر ہے، اور اسے کس طرح آپ اور مزید بہتر کر سکتے ہیں، اور مزید اس سے سیکھ سکتے ہیں چیزوں کو. تو یہ فرسٹ آپ کا بہت امپورٹنٹ گول ہے. سیکنڈ آپ کی ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے، یا اس سے بیٹر جو ہے آپ کا ہیلتھ گول ہے. ہیلتھ گول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی بھی ہیومن بینگ کی لائف میں. جیسے ہیلتھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کی صحت، اگر آپ کو کوئی بیماری ہے، خدا نہ خواستہ کسی کو نہ ہو، اور سب کو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے دور رکھے. اگر کوئی بیماری ہے تو اس پہ احتیاط کیا ہے، اسے کیسے ختم کرنا ہے، ڈاکٹر سے کیسے ملنا ہے، یہ ساری چیزیں، کس ٹائم پیریڈ میں خوراکیں کیا کھانی ہیں،
یا آپ کا ویٹ بہت زیادہ ہے، ویٹ کو لوز کرنا ہے، اسی طرح میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنے ویٹ کو لوز کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے ہیلتھ گولز کے اندر آ جاتی ہیں چیزوں کے اندر۔ اسی طرح ہیلتھ گول کے بعد آپ کا انکم گول آ جاتا ہے کہ اس منتھ میں نے 40,000 کمانا ہے، 50,000 کمانا ہے یا 60,000 کمانا ہے۔ تو ایک ایگزیکٹ اماؤنٹ میں یہ گول وہ چیز ہوتی ہے جو ایگزیکٹ اماؤنٹ میں لکھی جاتی ہے، ایگزیکٹ وے کے ساتھ جس کا کنسیپٹ ہو، تو وہ آپ لکھ لو اور پھر اس کے ریسورسز بیان کرو کہ میں نے یہ 70,000 یا 80,000 یا 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا 4 لاکھ جتنے بھی آپ نے اماؤنٹ لکھی ہے ان کو حاصل کیسے کرنا ہے، ان کو کمانا کہتے ہیں، ان کی ریسورسز کی لسٹ ڈاؤن کر لو کہ ان ریسورسز سے میں کما سکتا ہوں اتنے پیسے، مطلب اس کا پلان کریں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں کوشش کر رہا ہوں لوگوں کو ڈیولپ کرنے کی، لوگوں کے اندر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، آئیڈیا، اسٹارٹ اپس، ان کی جو ہے نالج کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اس طرح آپ اپنے آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں لے کے جا سکتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ مینٹرز ہیں ان سے آپ مینٹورنگ لے سکتے ہیں، جس میں قاسم علی شاہ صاحب ہیں، آصف علی خان صاحب ہیں، سلطان علی خان صاحب ہیں، خرم رضوی صاحب ہیں، اسی طرح انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ چلے جائیں، آصف علی خان صاحب ان کا بھی ایک چینل ہے سیپریٹ، اس کے بعد سندیپ میشوری ہیں، ٹونی رابن ہیں۔ تو اس طرح کے یہ لوگ سوری فار انٹرپشن، اس طرح کے یہ لوگ آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، واقعی یہ لوگ کامیاب ہیں اور کامیاب بناتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریول گولز بنائیے۔ ٹریول گولز یہ ہیں کہ آپ نے کہیں جانا ہے، کہاں کہاں، اور پاکستان کی مختلف چیزوں کو دیکھیں، جیسے مری، ناران کاغان، قلعہ رتاس، جو اور دربار شریف جتنے بھی ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا، ابو لطیف پٹئی، اس طرح پاکستان میں جتنی چیزیں، بادشاہی مسجد، ٹھیک ہے، قلعہ، بادشاہی قلعہ دور، تو اس طرح کے جتنے بھی ہیں یادگار جگہ اس پہ گھومیں اور خود کو اس نیچر میں اڈاپٹ کریں، ان چیزوں کو دیکھیں، نئے نئے لوگوں سے ملیں۔ اب اس نئے نئے لوگوں سے ملنے سے مراد ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں بہت ہی سمپل سا کنسیپٹ۔ آپ ڈیلی کم سے کم 1 یا 2 یا 3 یا 4 لوگوں سے لازمی ملتے ہوں گے، تو ان سے آپ اپنا نمبر ایکسچینج کریں، ان سے سلام دعا پڑھائیں۔ تو وہی بندے جب آپ 2 سے اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یا 1 سے کرتے ہیں یا 2 سے کرتے ہیں تو 60 بندوں سے آپ ایک منتھ میں مل سکتے ہیں، یا 30 بندوں سے آپ مل سکتے ہیں۔ اگر ہر ڈے میں ایک بندے سے بھی ملتے ہیں تو 365 ڈیز ہیں، 365 بندے آپ کی لنکس میں ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سے اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، کوئی بھی سروسز دیتے ہیں، تو وہ 365 میں سے کم سے کم 15 سے 20 لوگ آپ کی سروس کو یوز کرنے والے نکل آئیں گے۔ تو آپ کو 15 سے 20 کسٹمر بھی مل جائیں گے اور آپ کو لنکس بھی ملیں گے، آپ کے تعلقات بھی بڑھیں گے۔ تو یہ بھی چیز آپ گول کر سکتے ہیں ٹریفک کے اندر، یہ جسٹ بتانے کی بات ہے آپ کو کسٹمر پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد ٹوائز گول سے مراد ہے کہ آپ جو بھی گول بنا رہے ہیں، جیسے میں نے کار لینی ہے، میں نے گھر لینا ہے، میں نے اتنی اماؤنٹ میں یہ والا گھر لینا ہے اور اس ٹائم پیریڈ میں لینا ہے، دس از کالڈ گول، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح کے گول بھی اپنے سیٹ کریں۔ اس کے بعد آپ کوئی کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر، سوری تھوڑا سا گلا وغیرہ خراب ہے اور زکام ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں یہ اس میسیج کو کنوے کرتا رہوں۔ اور کنٹریبیوشن میں ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بلڈ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، یا کسی بیوہ کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی اولڈ ہاؤسز کو چلانا چاہتے ہیں، یا
ہیلتھ کیئر میں کسی کا ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، جتنے بھی سوشل ورک کے کام ہیں، یا کسی بچے کی تعلیم میں اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سارے کنٹریبیوشن تو اس طرح کے بھی گول اپنی لائف کے اندر بنائیں تاکہ آپ کی روحانیت اندر سے جاگے۔ اس کے بعد کیریئر گول بنائیں۔ کیریئر گول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ آج فار ایگزامپل رینک اے پہ ہیں تو آپ نے رینک زی پہ جانا ہے، تو اس کے باری باری آپ کے سٹیپس ہوں گے۔ تو اس طرح کے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم کے گول، آپ کو یہ گول کی ٹائپس ہوتے ہیں، یہ آگے آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طرح کے گول بھی آپ اپنی لائف میں سیٹ کریں، شارٹ ٹرم ہو، لانگ ٹرم ہو، مڈ ٹرم ہو۔ تو بتائیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں میں نے رینک اے سے رینک بی پہ جانا ہے، رینک بی سے سی پہ، سی سے ڈی پہ، یا اے سے وائی پہ جانا ہے یا ایکس پہ جانا ہے، جو بھی ہے رینک آپ نے اس کو ڈیفائن کریں۔ جب آپ ڈیفائن کریں گے تو آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہوگا، آپ اس چیز پہ ورک آؤٹ کریں گے، آپ فوکس رہیں گے، آپ پرسسٹنٹ رہیں گے، آپ کنسسٹنٹ رہیں گے، اور ان چیزوں پہ آپ ورک آؤٹ کریں گے، کام کریں گے، اور آپ ایٹ لاسٹ آپ اس جو بھی رینک ہے اس کو اچیو کر لیں گے۔ تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اس رینک کو آپ اچیو کریں، اور جب تک آپ فکس ٹائم پیریڈ یا فکس گول نہیں بنائیں گے تو آپ کا فوکس اس چیز پہ، اس کیریئر پہ نہیں رہے گا۔ اسی طرح آپ ریلیشن شپ گولز اپنے سیٹ کریں۔ ریلیشن شپ گولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس میں آپ کے فرینڈس کے ساتھ تعلقات، آپ کے اپنے کولیگز کے ساتھ تعلقات، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات، اس کے بعد آپ کے اپنے محلے والوں کے ساتھ تعلقات، یہ سارے تعلقات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ تو ان کو اپنے حساب سے ٹائم ڈیوریشن دیں۔ جب بھی آپ کسی کو اگنور کریں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی، لیکن یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کام، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ اپنی ٹرائی فل کریں، آپ کا دل اپنے اندر سے مطمئن ہو کہ میں نے فل ٹرائی کی ہے اس ریلیشن کو نبھانے کی، لیکن میں اس میں ناکام ہو چکا۔ اور گول شوڈ بی ریٹن۔ گول اپنے جتنے بھی گول کریں صرف دماغ میں نہیں ہونے چاہیے آپ کے، بلکہ وہ رائٹ ڈاؤن ہونے چاہیے، آپ کی کاپی پہ رائٹ ڈاؤن ہو، آپ کی ڈائری، جیسا میں نے کہا ہے یہ ڈائری آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ کی ڈائری میں نوٹ ڈاؤن ہو، اور آپ کی اس کے جو بھی ہے، اور گول شوڈ بی کلیئر ہونے چاہیے اور اسپیسیفک ہونے چاہیے گول، ان ریئلسٹک گول نہیں ہونے چاہیے۔ اس میں ٹائم ڈیوریشن آپ کی ڈیفائن ہو، اس میں آپ کے آبجیکٹیو، آپ کے گول ڈیفائن ہو، پھر آپ کی اس پہ آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ بھی ہو، اور آپ فوکسڈ ہو، اٹینمنٹ ہو آپ کی، اور اس پہ ورک آؤٹ بھی ہو آپ کا، اور آپ کو وہ گول تھکنے نہ دے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اپنے پیشن کو ہی اپنا گول بنا لیں، پیشن کو کنورٹ کریں، کوشش کریں اپنے روزگار کو بھی اپنا گول بنائیں، اور جو پیشن ہے اس کو روزگار بھی بنائیں، اس کو گول بھی بنائیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور گول شوڈ بھی کلیئر ہونا چاہیے، ان ریئلسٹک گول نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے آج میں سوچتا ہوں جی آج میں کل BMW لے لوں گا، یا کل میں پیریا میں 30 کروڑ کا مکان لے لوں گا، تو یہ کیا ہے، یہ دیز آر آل بل شٹس اور ان ریئلسٹک گول ہیں لائف کے اندر، تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ان ریئلسٹک چیزیں ہیں یہ ساری۔ تو گول شوڈ بھی ٹائم بانڈ، اور آپ کا ٹائم بانڈ ہونا چاہیے گول بہت زیادہ، مطلب اس میں فکس ٹائم ہونا چاہیے کہ اتنے ٹائم پیریڈ میں، اتنے منتھس میں، اتنے ڈوریشن کے اندر، اور اس دن یا اس مہینے میں یہ گول اچیو کر لوں گا۔ اور آپ کو بتا دیا ہے ہاؤ ٹو سیٹ گول رائٹ، آپ نے کیسے کرنے ہیں، گول زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جیسے اب میں نے ایک رائٹ کیا پیپر کے اوپر نا گول، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چیز، اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ چیز ہے کہ کچھ گولز میں نے لکھے ہیں،
رائٹ ڈاؤن کیے چیزوں کے اندر، اور آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں نے بھی ٹرائی کیا کہ میں نے گول لکھ کے ان کے آگے کے روٹین میں لکھے، جسے ویورز کو دکھا بھی دیتا ہوں. ایک سیکنڈ آپ کو میں دکھاتا ہوں. یہ میرے گول تھے، یہ جس میں میں آپ کو شاید نہ پڑھیں، جس میں اسلامک اسٹڈی ہے، سیلف ورک ہے، ریلیٹیو ہے، جاب اوبلیگیشن ہے، سوشل ورک ہے، انٹرپرنورس ہے، ایجوکیشن ہے، ہوم ٹاسک ہے، ہیلتھ ہے، ارننگ ہے، نیوز پیپر ہے، گول ہے، پالیسیز اینڈ بینک ہے، مائی کورسز اسٹارٹ اپ نے، ریسرچ پیپر ہے، اور جاب اپلائی ہے، اور اسٹارٹ اپس ہیں اپنے. تو یہ کیا ہے، یہ میں نے اپنے گول، اور اس کے آگے لائنز بھی رکھی ہے میں نے کہ میں نے کس حساب سے اس چیز کو کرنا ہے، اور اس کی ٹائم ڈوریشن بھی آگے ڈیفائن کی ہوئی ہے. تو دیٹ از مین. اب مجھے پتا ہے کہ میں نے ریٹن فارم میں کلیئر کٹ چیزیں کو میں نے ڈیفائن کیا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی اسٹارٹ اپ کو کامیاب کرنے کے لیے. اور اپنی ایک کوٹیشن لکھیں، اور اس کوٹیشن میں آپ فیل کریں، ریلیکس ہو جائیں، اور آپ فیل کریں کہ آپ کامیاب ہیں. اور جب آپ کامیابی کو محسوس کریں کہ لوگوں کی چہل پہل ہے، خوشی ہے، ہر طرف آپ کی بات ہو رہی ہے، آپ کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس خوشی کو جب آپ محسوس کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے اسٹارٹ پہ ورک آؤٹ بھی کریں گے. تو اسٹارٹ اپ پہ ورک آؤٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اسپیسیفک ہونا چاہیے، اور اس کی اسٹیٹمنٹ کلیئر ہونی چاہیے، اور آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ہونا چاہیے. جیسے آج میں لکھتا ہوں، میں اتحاد صفدر 25 دسمبر 2019 بروز ہفتہ، اگزامپل دے رہا ہوں، کو مائی کورسز .com.pk کو پاکستان کے بیسٹ ایجوکیشن اسٹارٹ اپ میں لے آیا ہوں، اور میں گلوبل نوبل پرائز جیت چکا ہوں. تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں لکھنا ہے کہ آپ وہ کام پریزنٹ میں کر چکے ہیں، اور اس کو رائٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور اس کو فیل کرنا ہے. جب آپ اس کی ایکسائٹمنٹ کو فیل کریں گے، اور میں اس پر خوش ہوں، جوش، ولولہ، خبرہ، یاہو، اس طرح کے لفظ آپ اپنی گول کو جب رائٹ کریں تو یہ اس طرح کے لفظ بھی اپنے ڈکشنری یا اپنی جو بھی آپ رائٹ کریں گے گول، اس میں رائٹ ڈاؤن کریں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کے اندر جوش، جذبہ، جنون آپ کا ختم نہ ہو. اچھا جی، اس کے بعد کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. ویژولائز، جیسے میں نے ویژولائزیشن بتائی ہے، جیسے ویژولائز کرنا کہ 2 یا 3 منٹ آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اور ہاتھ ایسے رکھ آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے گول وہ اچیو کر لیا ہے، اور میں کامیاب ہوں بالکل. اور بالکل مائنڈ کو ریلیکس کر کے اس فیلنگ کو سوچنا ہے کہ جب آپ کامیاب ہو جائیں گے. اور یہ روز ڈیلی میں، اگر آپ کے 10 گول ہیں تو 10 منٹ صبح، 10 منٹ دوپہر، 10 منٹ شام. جسٹ لائک یہ سمجھے کہ ڈاکٹر کی ڈسکرپشن ہے کہ گول کو، روحانیت میں گول کو اچیو کرنے کی میڈیسن. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی اس چیز کو کرنا ہے، اور میں اس چیز کو کر رہا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ اس چیز کا فائدہ ہو رہا ہے. تصور بھی حقیقت میں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی چیز تصور کرتے ہو، پہلے ویژولائز کرتے ہو، اور ایٹ لاسٹ جب آپ فوکسڈ ہو کے اس چیز کو اچیو کرتے ہو تو آپ اس کو حاصل کر لیتے ہو. اچھا، فوکس بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے. فوکس اس طرح ضروری ہے کہ اس میں، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. ایک استاد ہوتا ہے، اس کے 3 شاگرد ہوتے ہیں. استاد نشانہ بازی سکھاتا ہے، بڑی اچھی تیر اندازی سکھاتا ہے. اب وہ تینوں کو ایک دفعہ امتحان میں لے جاتا ہے. جب وہ امتحان میں لے جاتا ہے تو وہ ایک کبوتر رکھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کبوتر کی آنکھ کو نشانہ بناؤ. اب پہلا تیر انداز آتا ہے، پہلا اسٹوڈنٹ آتا ہے، وہ مارتا ہے، اس کا نشانہ مس ہو جاتا ہے. دوسرا آتا ہے، دوسرے کا نشانہ بھی مس ہو جاتا ہے. تیسرا آتا ہے، تیسرا ایگزیکٹ اس کی آنکھ میں آ کے لگ جاتا ہے.
استاد پریشان ہوتا ہے کہ میں نے تینوں کو برابر ٹریننگ دی ہے، برابر ان کے پاس نالج ہے، برابر پریکٹس ہے، کوئی ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں نہیں تینوں کا نشانہ ایگزیکٹ ایک کا لگا ہے، دو کا کیوں نہیں لگا؟ اب استاد وہ باری باری اس اسٹوڈنٹس کو لے جاتا ہے، جس کا پہلے نشانہ نہیں لگتا اس کو پاس بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ایشو تھا کہ تیرا نشانہ میں نے تجھے صحیح سکھایا، تیری پریکٹس بھی ٹھیک تھی، اور تیرا نشانہ پکا کیوں نہیں لگا، وجہ کیا تھی؟ تو اس اسٹوڈنٹ نے جواب دیا کہ استاد جی کہ مجھے کبوتر تو نظر آ رہا تھا، لیکن کبوتر کے پیچھے مجھے ایک درخت نظر آ رہا تھا، درخت کے پیچھے ایک دیوار نظر آ رہی تھی، دیوار وہ درخت کے اوپر پتے لگے تھے وہ ہل رہے تھے، میرا دھیان ادھر تھا، تو پتہ چلا کہ اس نے اپنا فوکس ہی لوز کر دیا تھا، جب وہ اس کے پاس سکل بھی تھی، اس کے پاس پیشن بھی تھا، اس کے پاس اپنے آپ کو چیز کرنے کا جو آرٹ ہے وہ بھی تھا، لیکن وہ کیا ہوا، اس نے فوکس لوز کیا اور وہ ہار گیا، اس کو فیلئر ملی۔ اسی طرح دوسرے کو بلایا، دوسرے نے بھی یہی سیم جواب دیا، اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے بھی یہی اسی طرح کی سرکمسٹینسز والی چیزیں نظر آئی۔ تیسرے کو بلایا جس کا نشانہ ایگزیکٹ اس کی آنکھ میں لگا، تو استاد نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا نشانہ بالکل ایگزیکٹ لگا، کیا ریزن تھی؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دھیان کہیں اور نہیں تھا، میرا دھیان صرف مجھے آنکھ نظر آ رہی تھی اور دنیا کی اور چیز کچھ بھی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ فوکسڈ تھا، وہ اپنی چیز پہ فوکسڈ۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میرے میں بھی کمیاں ہیں کہ میں چیزوں پہ فوکس نہیں کرتا، لیکن اب میں کوشش کر رہا ہوں میں چیزوں پہ فوکس کروں، ان کو ایٹ لاسٹ لیول پہ لے کے جاؤں اور لوگوں کو رانگ پروو کروں، اور اس میں انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اس کو آگے اور ایک تصور سے حقیقت میں بدل دوں، اور انشاءاللہ میری کوشش کامیاب رہے گی، میرا خدا میرے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا۔ افرمیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو شیشے میں کھڑے ہو کے آپ نے کہنا آئی ایم دا بیسٹ، آئی ایم گڈ، آئی ایم ایکسٹراڈنری، آئی ایم چیمپئن، آئی ڈو اینی تھنگ۔ تو یہ اپنے آپ کو اپنا سیلف کانفیڈنس بہت زیادہ امپروو کرنا ہے۔ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے پاس سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، وہ چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، وہ شاعر نے بڑا عظیم کہا ہے، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے بنا دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا قدم قدم پہ بہک گئے۔ تو بہکنا نہیں ہے، اپنے آپ پہ یقین رکھنا ہے۔ جب آپ کے پاس اپنا سیلف بلیو ہوگا، آپ ان چیزوں پہ یقین رکھو گے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ جو بھی چیز کرو، افرمیشن بہت زیادہ ضروری ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پروو کرو کہ آج کا دن اچھا گزرے گا، آج میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا، آج میں نے یہ گول کرنا ہے، یہ میرا ٹاسک ہے، یہ سے میں نے انشاءاللہ اچیو کرنا ہے، آج میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، اور اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرو۔ انسان موٹیویٹ ہمیشہ یاد رکھیے انسانوں سے نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، یہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ میری کوٹیشن ہے کہ انسان ہمیشہ کامیاب اور موٹیویٹ ہمیشہ اپنے سے ہوتا ہے، اسے دوسروں کی سٹوریز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے اندر ہی جھانک لینا، اپنی تلاش ہی کر لے، تو وہ ادھر ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اور کوشش کریں جو بھی آپ نے گول آبجیکٹیو ہے آپ کے، اسے کم سے کم 30 منٹ روز اس کے ریلیٹڈ بکس، اس کے ریلیٹڈ کوئی کنٹینٹ، اس کے ریلیٹڈ انٹرنیٹ پہ سرچ، اس کے اخبارز جو بھی ہے وہ اس کو دیکھیں، ان چیزوں کو لرن کریں۔ 30 منٹ 30 منٹ آ ڈے ایگزیکٹ، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں کم، لیکن کم نہیں اس سے کرنا۔ 30 منٹ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف کے اندر۔ اور بلیو ان یور سیلف، اپنے اندر یقین رکھیں کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کامیاب ہونا،
اور میں چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں اور اس کو امپورٹنٹ آگے لے کے جا سکتا ہوں. اچھا جی، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اپنے گول کی ٹائپس 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم گول، ایک ہوتا ہے مڈ ٹرم گول، ایک ہوتا ہے لانگ ٹرم گول. اچھا جی، شارٹ ٹرم گول کیا ہوتا ہے؟ شارٹ ٹرم گول وہ ہوتا ہے جو دنوں میں، مہینوں میں ہو، جسے ہم نے اچیو کرنا ہو. جیسے 10 دنوں میں یہ کام کمپلیٹ کر دوں گا، اس دن اس ٹائم یہ کام کمپلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. اور مڈ ٹرم گول وہ ہوتا ہے جو 1 سے 3 سال کے عرصے میں پرفارم کیا جاتا ہے. اور اسی طرح لانگ ٹرم گول ہوتا ہے جو 4 سے زیادہ سال کے عرصے میں کمپلیٹ کیا جاتا ہے یا اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ ابھی میں جو چیز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں نا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا میں بہت کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ٹاپ 21 رولز، آئیڈیاز یا گولز آپ اپنے پاس لکھیں. بے شک وہ فضول آئیڈیاز ہیں نا، جو جب تک 21 آئیڈیاز آپ پورے نہیں کر لیتے تو آپ اس کاپی کو چھوڑنا نہیں. 21 آئیڈیاز آپ نے لازمی اپنی کاپی کے اوپر رائٹ ڈاؤن کرنے. اب کیا ہوگا جب آپ 21 آئیڈیاز لکھیں گے، اس میں سے 3-4 آئیڈیاز ایسے نکلیں گے جو آپ کو بہت زیادہ، آپ اس پہ گرپ ہوگی، اس پہ سکل ہوگی، اس پہ پیشن ہوگا، اس پہ آپ کی ٹیم ہوگی، اس کے آپ کے دوست احباب ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ اس پہ ورک آؤٹ کرنا چاہیں گے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے. جب اس کو کنٹینیو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس میں سکسیس ملے گی. تو یہ پیراٹو اکنامکس کے لوگ جانتے ہیں پرنسپل 80-20 کا رول بڑا امپلائے ہوتا ہے. تو 80% وہ جو ورک ہے نا، وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا اور 20% اس میں سے گریپ ہو جائے گا، اور وہ 20% آپ کو 80% ریزلٹ دے گا. آپ نے 100% کام کیا، 21 آئیڈیاز لکھے، 21 میں سے 80% آئیڈیاز ضائع ہو گئے، 20% رہ گئے. اب 20% جو ہے وہ آئیڈیا، وہ آپ کو 80% ریزلٹ پروڈیوس کر کے دے گا. دیٹ از کارڈ پیراٹو پرنسپل. اور آپ کی پلاننگ میں نے آلریڈی کہا ہے کہ کسی بھی چیز کو کامیاب کرنے کے لیے پلاننگ بہت زیادہ، گڈ پلان بہت زیادہ ضروری ہے. پلاننگ از کی ٹو سکسیس، اور ہاف جاب از ڈن تھرو پلاننگ. جب آپ کی پلاننگ ہو جاتی ہے تو آلریڈی میں نے بتایا ہے، تو آپ کی آدھی جو جاب ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اور پلاننگ شوڈ بھی ڈیلی بیسس کی بھی ہونی چاہیے، منتھلی بیسس کی بھی ہونی چاہیے، ایئرلی بیسس کی بھی ہونی چاہیے، اور ڈے بائی ڈے پلاننگ بھی آپ کی ہونی چاہیے. اور آورلی پلاننگ، گھنٹوں کی پلاننگ بھی ہونی چاہیے کہ اگلے گھنٹے میں میں نے کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. یہ بھی پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے. اور ایٹ لاسٹ آخری جو پوائنٹ ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، میسو اینڈ کنسسٹنٹ ایکشن. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ایکشن جو ٹیکنگ کرنی ہے وہ میسو طریقے سے کرنی. فار ایگزامپل، آج میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لی، کل میں نے کوئی نہیں کی، پرسوں میں نے 6-7 ویڈیوز ریکارڈ کر لی، یا 6-7 میں نے بہت زیادہ ورک آؤٹ کر لیا، لیکن اگلے 15 دن میں سو گیا. تو یہ چیزیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی تو یہ آپ کے ایکشن کو کیا کرتے گا؟ بریک ڈاؤن کر دے گا. تو آپ نے اپنے ایکشن کو بریک ڈاؤن ہونے نہیں دینا، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھنا ہے چیزوں کو. جب آپ چیزوں کو کنٹینیو رکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس لیول کے ریزلٹس بھی حاصل ہوں گے، اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. آپ چیزوں سے سیکھیں گے بھی، آپ چیزوں کو مانیں گے بھی، اور آپ کی کامیابی لوگ آپ کی ایگزامپلس دیں گے کہ یار اس نے اس لیول سے 0 سے سٹارٹ کیا اور اب کہاں پہ ہے. تو میسو اور کنسسٹنٹ ایکشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لائف کے اندر. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو گول کا ایک بتاؤں گا، یہ میں نے گول ایک لکھا ہے کہ جس میں نے لکھا ہے
الحمدللہ میں اتحاد صفدر مائی کورسز 25 دسمبر 2019 بروز جمعہ یا جو بھی اب وقت 10 بجے کامیاب ترین ایجوکیشن سٹارٹ اپ بنانے پر خوشی اور مسرت اور خوشی اور ولولے سے اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کر چکا ہوں، مطلب دیٹ از کالڈ گولڈ بلڈنگ پلان. اور ہمیشہ یاد رکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے پرابلم اورینٹڈ، ایک ہے سولوشن اورینٹڈ. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان دونوں میں سے کون سی کیٹیگری میں لائک کرتے ہیں اور کون سی کیٹیگری میں آپ آنا چاہتے ہیں. پرابلم اورینٹڈ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جن کا کام ہی پرابلم کریٹ کرنا ہوتا ہے، پرابلم بنانا ہوتا ہے. ہر چیز میں وہ پرابلم نکالیں گے، آپ پہ تنقید کریں گے، آپ کو مختلف اینگل سے ٹچ کر کے وہ آپ پہ نیگیٹو ریمارکس دیں گے. آپ کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کرنے کی بجائے آپ کو چیزوں کو، آپ کی بریکیاں، آپ کی غلطیاں پکڑنے کی کوشش کریں گے. تو ایسے لوگ آپ کی زندگی میں بھی ہوں گے، سب کی زندگی میں ہوتے ہیں. تو آپ نے ان لوگوں کو نیگیٹو نہیں لینا، بلکہ یہ پاور آف پازیٹیوٹی ہے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کو پازیٹیو کرنا ہے. یہ پرابلم اورینٹڈ لوگ جو ہوں گے نا، یہ آپ کی لیے سورس آف نالج ہوں گے. یہ آپ کو ایسے ایسے آئیڈیاز دے دیں گے جس پہ آپ نہیں سوچ سکتے، اس نے سوچا اور آپ کو تنقید کی، آپ کے اوپر نیگیٹیوٹی کی. بے شک کچھ نیگیٹو بھی ہوں گے، کچھ اچھے بھی میں ایڈوائس لوگ بھی دیں گے. اور چوتھے جو ہیں وہ آپ کے سولوشن اورینٹڈ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ورلڈ میں سولوشن دیتے ہیں، جو نیو آئیڈیاز دیتے ہیں، نیو اسٹارٹ اپس پر کام کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ نیو اسٹارٹ اپس پہ کام کیسے کرنا ہے اور سولوشن اورینٹڈ لوگ کیسے بنانے ہم نے. اور میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں سولوشن اورینٹڈ لوگ بناؤں. اور سیشن کافی لمبا بھی ہو چکا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب کا یہ سیشن فرسٹ ٹائم ہم نے ریکارڈ کیا ہے. پہلے 10 منٹ کا ہوتا تھا، پھر 15 منٹ کا. میں اپنے کھول کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کیا. پہلے 10 منٹ کا ہوتا تھا، 15 منٹ کا ہوتا تھا، انٹرنیٹ کے ایشوز آتے تھے، پھر ہم نے 25 منٹ کا کیا اور آج ہم 1 گھنٹے کا سیشن کر رہے ہیں. تو اسی طرح ہم بھی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں. میں اٹ سیلف اپنے آپ کو امپروو کر رہا ہوں. تو بڑے طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اور میں آپ کے کمنٹ باکس میں دیکھ رہا ہوں کہ کائنڈلی آپ کوئی کمنٹ وغیرہ کریں. اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے اور آپ مجھ سے کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں، یا کوئی میرے اندر کوئی غلطی کوتاہی دیکھی ہے، تو کائنڈلی آپ کمنٹ باکس میں لکھیں اور میری کوشش ہوگی کہ میں اس غلطی کوتاہی کو درست کروں. اور میں آپ سب لوگوں سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ اگر اس سیشن میں کسی کی دل گزاری ہوئی ہو، کسی کوئی مسٹیک ہوئی ہو، تو یہ بندہ ناچیز آپ سب لوگوں سے، اپنے ویورز سے، اپنی آڈینس سے معافی کا طلبگار ہے. اور آپ اچھے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ میرے لیسن سے سیکھیں بھی اور مجھے معاف بھی کر دیں گے. تو بڑے عظیم شاعر نے کہا، اٹھ باندھ کمر کر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کر کیوں ڈرتا ہے، ہر مشکل آساں ہو جاتی ہے جو بندہ کوشش کرتا ہے. جو بندہ کوشش کرتا ہے، ہر مشکل آساں ہو جاتی ہے جب بندہ کوشش کرتا ہے. تو تھینک یو سو مچ. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے کمنٹ کیا، آپ نے لائک کیا، اور میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ان کاوشوں کو، اس محنت کو، میرا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میری کوشش ہے کہ میں لوگوں کو امپروو کروں، لوگوں میں نالج ڈلیور کروں، لوگ نئے نئے اسٹارٹ اپس پہ کام کریں، نئے نئے آئیڈیاز پہ کام کریں. اور میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی نہیں ہوگی. اور میری ہمیشہ آپ سب لوگوں کے لیے میری ہیلپ اوپن ہے. جس نے کوئی کوشچن کرنا ہے، کوئی چیز سیکھنی ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، تو میرے سے ڈائریکٹلی آپ فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں. میرے جی میل اکاؤنٹ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے، اس پہ میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم
اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت چاہیے۔ آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست اتحاد صفدر۔ اللہ حافظ۔